حسد کرنے والے کا انجام۔ ایک آدمی تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں روزانہ سب کے سامنے کھڑے رہ کر اس طرح کہتا تھا، نیکیوں کے ساتھ نیکی کر، بد کردار تو اس کا فعل ہی ڈبو دیتا ہے۔ اس طرح کا اس کا روز مرہ کہنا بادشاہ کو بہت پسند تھا، اور اس کہنے والے سے بادشاہ بہت پیار کرتے تھے۔ اس بادشاہ کے بہت سے وزیر تھے، ان میں سے ایک وزیر حسد تھا۔ وہ اس بولنے والے پر بہت جلتا تھا اور اس سوچ میں رہتا تھا کہ اس کو کس طرح بے عزت کیا جائے۔ ہر روز یہی سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، جو شخص آپ کے دربار میں روزانہ اعلان کرتے ہیں اور آپ اس سے بہت خوش ہیں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے قریب جا کر جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ بادشاہ کے منہ سے بہت ہی بری بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس حاسد نے کہا، آپ اس کو کل صبح کو جب دربار میں آئے تو آپ اس کو اپنے پاس بات چیت کرنے کے لیے بلا لیں۔ جب آپ اس سے باتیں کرنے لگے تو وہ انسان اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، کل ہم اس کو بلا کر اس بات کا جائزہ لیں گے۔ وہ حاسد بادشاہ کو سمجھا کر اس آدمی کے پاس گیا جو روزانہ بادشاہ کے دربار میں بولتا تھا، اور اس کو کہا، کل صبح کو ہم اور آپ ساتھ میں ناشتہ کریں گے اور ساتھ ساتھ دربار میں چلیں گے۔ اس انسان نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ صبح کو وہ حاسد اس کو بلا کر اپنے گھر ناشتہ کرانے کے لیے لے گیا۔ ناشتے میں زیادہ تر کچا لہسن اور کچی پیاز کھلائی، اس نیت سے کہ جب بادشاہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے تو یہ اپنے منہ پر ہاتھ یقیناً رکھ لے گا اور ہماری بات صحیح ہو جائے گی۔ اس خیال سے یہ سب کچھ اس نے اس کی عزت گرانے کی نیت سے کیا۔ بادشاہ نے جب اس بولنے والے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھایا تو اس آدمی نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اس حاسد کی بات صحیح ہے۔ بادشاہ نے ایک خط لکھا، اس کے اوپر مہر لگا دی، اور پھر اس کو ایک لفافے میں بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، اور اس بولنے والے سے کہا کہ فلاں وزیر کو جا کر یہ خط دے آؤ۔ وہ خط لے کر جب چلا تو وہ حاسد آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور وہ بادشاہ سلامت کی زیادہ تر عادتوں سے واقف تھا۔ بادشاہ سلامت جب کسی کو اس طرح مہر لگا کر کوئی کاغذ دیتے تھے تو اس میں انعام ہی انعام ہوتا تھا۔ اس حاسد کو بڑا رنج ہوا کہ یہ تو انعام لے جا رہا ہے، تو اس حاسد نے خط لے جانے والے سے پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت نے یہ خط فلاں آدمی کو دینے کے لیے کہا ہے، تو اس کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس حاسد نے کہا، میں وہی جا رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے دے دے، میں ان کو دے دوں گا۔ اس نے وہ خط اس کو دے دیا اور کہا کہ خط پہنچانا مقصود ہے، چاہے میں لے جاؤ یا آپ لے جاؤ۔ اس حاسد نے سوچا کہ اس خط میں انعام کے علاوہ اور کچھ ہوگا نہیں، لہٰذا اور انعام مجھے مل جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سمجھ کر وہ خط لے کر چلا۔ جن کو خط پہنچانا تھا اس کو جا کر دے دیا۔ جب اس وزیر نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا تھا، خط لانے والے کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ الفاظ سن کر خط لے جانے والا بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا، میں نہیں ہوں، وہ دوسرا آدمی ہے جس کو خط دیا گیا۔ اس نے کہا، اس خط میں لکھا ہے کہ خط لے کر آنے والے کی گردن اڑا دی جائے۔ دوسرے تیسرے کی بات اس خط میں نہیں ہے،
لہٰذا اس نے اس حاسد کی گردن اڑا دی۔ دوسرے دن صبح کو وہ روزمرہ بولنے والا پھر وہی الفاظ بول رہا تھا، نیکیوں کے ساتھ نیکی کر، بد کردار کو تو اس کا فعل ہی ڈبا دیتا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا اور کہا، کل تو خط دینے کو نہیں گیا؟ اس نے کہا، حضور فلاں وزیر نے مجھے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ خط مجھے دے دے، میں ان کو دے دوں گا۔ تو میں نے ان کو دے دیا تھا۔ آپ کا خط پہنچانا مقصود تھا، چاہے میں لے جاؤں یا وہ لے جائے۔ بادشاہ سلامت سوچ میں پڑ گیا اور اس بولنے والے کو بلا کر کہا، تو نے فلاں وزیر کو یہ کہا تھا کہ بادشاہ سلامت سے جب بات چیت کرتے ہیں تو ان کے منہ سے بہت ہی بری بدبو آتی ہے؟ اس بولنے والے نے کہا، حضور میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تجھے بات چیت کے لیے قریب بلایا تھا تو تو نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ جواب دیا، حضور جو وزیر آپ کا خط لے گیا اس نے مجھے صبح کو ناشتے کی دعوت دی اور اس میں زیادہ تر کچی پیاز اور کچی لہسن ہی کھلا دیا، اس کے بعد الائچی لونگ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا، تو میرے منہ سے بری بدبو آ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو بادشاہ نے کہا، جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، آپ جو بولا کرتے ہیں وہی الفاظ بولا کریں۔ دوستو، ایسے ہی مزیدار کہانی اور ویڈیوز کے لیے آپ سبھی ہمیں لائک، کومنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔